بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر اعظم ورک، ایک نئے شو کے ساتھ وینس ٹی وی کے اوپر ہیلتھ وتھ ڈاکٹر اعظم۔ خواتین و حضرات، یہ شو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے وینس ٹی وی کی طرف سے، اور اس شو کا خاص پرپز یہ تھا کہ ہماری عوام تک وہ تمام معلومات جو وہ نہیں حاصل کر پائے، یا اگر ان کو معلومات ہے تو اس کو ہم ریفریش کر سکیں، ان تک آگاہی پہنچا سکیں کہ کس طریقے سے زندگی کے لیے جو ہیلتھ کا رول ہے وہ کتنا امپورٹنس ہے۔ ہمارے ہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہیلتھ کو ہم لیسٹ پریارٹی دیتے ہیں۔ جب پیشنٹ بالکل اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ہاسپٹلس کا جو ہے وہ جا کے رخ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہاسپٹلس کے اندر ان کی خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک ناروا سلوک رکھا جاتا ہے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے، میں اس وینس ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک اچھی کاوش کی ہے، جس کے ذریعے سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہیلتھ سیکٹر کو کس طریقے سے ہمارے وہ ان سنگ ہیروز جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پر بیٹھ کر اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کی صحت کا اچھے سے خیال رکھا جا سکے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پینڈیمک کووڈ-19 جو کہ پچھلے 2 سال سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوا ہے، اور اس کی لپیٹ کی وجہ سے جہاں معاشی نقصان ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں تو لوگوں کی صحت کے اوپر بھی اس کے اثرات اس طریقے سے برے طریقے سے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھ رہے ہوں گے اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ تو اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس پروگرام کے اندر ہم نے ڈفرینٹ پہلوؤں کو، ڈفرینٹ اسپیکٹس کو جو ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں تک اس بارے میں معلومات پہنچائیں، چاہے وہ آپ کی اسکن ہے، چاہے وہ آپ کے دانت ہے، چاہے آپ کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہے، اس حوالے سے سسٹمیٹیکلی کوئی اگر آپ کی باڈی میں کوئی چینجز آ رہی ہیں تو میں کوشش کروں گا بینگ اے ڈاکٹر کہ میں اپنے ساتھ اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان کولیگس کو جو ہے وہ انوائٹ کروں، مدعو کروں، تاکہ ان سے وہ انفارمیشن، ان کی خاص اسپیشلٹی جس حوالے سے ہے، اس حوالے سے، اس اسپیشلٹی کے حوالے سے ہم لوگ کوشش کر کے آپ تک وہ معلومات پہنچا سکیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان جن کو ہم نے آج مدعو کیا ہے، ان کا تعلق ہمارے باڈی کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ جس کو ہم دانت کہتے ہیں، ٹیتھ، جو کہ آپ کی مسکراہٹ، آپ کی مطلب پرسنالٹی کے لیے ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتے ہیں۔ جس کے دانت بہت اچھے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی پرسنالٹی بھی اسی سے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے بہت ہی ینگ ڈاکٹر ماشاءاللہ اس وقت موجود ہیں، جو کہ اس وقت اپنا ایک بہت بڑا سیٹ اپ رن کر رہے ہیں کراچی کے اندر شہباز کے اوپر، اور اس سیٹ اپ کے اندر بیٹھتے ہوئے وہ ماشاءاللہ سے اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر سلیمان کی طرف۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے ٹائم میں سے جو ہے قیمتی وقت میں سے کچھ گھڑیاں ہمارے لیے نکالی، اور دانتوں کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ سے جاننا چاہوں کہ اس وقت جبکہ ایک پینڈیمک سچویشن ہے پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، تو اس وقت آپ لوگوں کے پاس یا آپ لوگوں کی یہ جو ڈینٹل انڈسٹری ہے، اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے کووڈ کا؟ کیا پیشنٹ اس حوالے سے ابھی بھی آپ تک رجوع کر رہے ہیں، آ رہے ہیں؟ اور اگر آ رہے ہیں تو آپ لوگ کس طریقے سے اس کووڈ کی سچویشن میں، یا میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں مجھے، ان تک اگر ہم یہ آگاہی پہنچائیں، کیا وہ اس سچویشن میں بھی اپنے دانتوں کے علاج کے حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ڈاکٹر اعظم کہ آپ نے ایک اچھا ٹاپک لیا پینڈیمک کے حوالے سے، اور لوگوں کو ایک انفارمیشن اس ٹی وی شو کی وجہ سے پہنچ جائے گی۔ آپ نے بات کی کہ ہمارے کیا رول ہے اس پینڈیمک میں، ہم کیا کر سکتے ہیں پیشنٹ کے لیے اور مریض کے لیے۔ اور تو سب سے پہلی بات کہ کورونا جو ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ہر چیز میں۔ لیکن پھر بھی جو دانتوں کا درد ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے، تو لوگ نہیں برداشت کرتے، قابل نہیں ہوتا برداشت کرنے کا۔ تو اس وجہ سے لوگ بہت کم ڈاکٹر کے پاس جا رہے، ٹریٹمنٹ کر رہے، وہ مطلب
وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. لیکن اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سوال تھا. دانت کا درد تو اکثر بچپن میں سنا تھا، بڑی بوڑھیاں کہتی تھی کہ یہ کسی کو بھی نہ ہو، دانت کا اور کان کا درد دشمن کے بنا دشمن کا بنا ہو، کیونکہ ہم نے بھی جب ہمیں بھی کبھی ہوتا تھا تو بڑی مشکل ہوتی تھی. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے لیکن اس سچویشن میں جب کووڈ نے گھیرا ہوا ہے تو اس میں کیسے مینج ہو رہا ہے؟ آپ بالکل ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. آج کل جتنے ڈاکٹرز ہیں جو مطلب پروفیشنل لوگ ہیں تو وہ لوگ ایس او پی فالو کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اس پہ پین ہے تو ہم پورا اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے؟ ہم فرسٹ اسٹیج ہمارے سب سے پہلے ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو، جو مریض ہے جس کو پین ہے، جو برداشت قابل نہیں ہے، اس کو پین سے جڑ سے نکالنا ہمارا فرسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو اس میں پیشنٹ کو، مریض کو سکون آ جاتا ہے. اگر فرسٹ وہ ٹریٹمنٹ یوز کرے، پھر اس کے ہم اینٹی بائیوٹک میڈیسنس پہ رکھتے ہیں تاکہ جو انفیکشن ہوا ہو، جو چیز بھی ہو تو اس کی وجہ سے درد ہے اس کے پھر احتیاط سارے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ یوز کرنا ہے، یہ یوز نہیں کرنا. ہمیں کورونا ہے چونکہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پاتے، ہاسپٹل نہیں جا پاتے، ہر جگہ رش لگا ہوا ہے، تو ہمیں اپنے دانتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ ڈاکٹر کلینک پہ موجود ہیں بالکل سروسز دینے کے لیے، وہ ایس او پیز کا پورا خیال رکھ رہے ہیں سب کچھ. نو ڈاؤٹ یہ تو چیز میں جو ہے وہ اس چینل کے توسط سے لوگوں تک پہنچاؤں گا کہ الحمدللہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز چاہے وہ پبلک سیکٹر میں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. بے شک اس کے باوجود کہ بہت ساری اموات بھی ہمارے ڈاکٹر حضرات کی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شانہ بشانہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان سنگ ہیروز ہیں. بہرحال اب تو میں کہوں گا کہ اب تو اکنالج کر رہی ہے ہماری ساری گورنمنٹس بھی کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اس پینڈمک سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. اللہ کا بہت کرم ہے کہ باہر کے ممالک کے اندر جس طریقے سے تباہی مچائی ہے اس کووڈ نے، جس طریقے سے انڈیا اور دوسرے ممالک میں سارا سلسلہ رہا، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کے ملک کے اندر ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے، میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. جیسے کہ میڈیا کے ذریعے سے میسیجز چلائے گئے، فون کالز کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں تک میسیج پہنچتے رہے. تو یہ ایک کاوش تھی جس کو کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہاں میں میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، لیٹ سپوز ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، کیونکہ اگر دانتوں کے درد کی وجہ سے وہ کوئی انفیکشن میں چلا گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آج کل جو سچویشن ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی ٹیمپریچر ہے اور شارٹنیس آف بریتھ اگر ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آ گئی، خاص طور پر اگر بخار آ گیا تو لوگ پہلا شک اپنے ذہن میں یہی ڈال لیتے ہیں کہ کہیں کووڈ نہ ہو. تو کیا وہ آپ دانتوں کے حوالے سے کووڈ کے ٹیسٹ کرا کے پھر ڈاکٹر تک رجوع کرنا چاہیے، یا کہ وہ ویسے ہی آ جائیں اور آپ لوگ اپنا ایس او پیز وغیرہ مینٹین کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا ہاں، ہماری جو رولز ہے، ریگولیشن اور کلینک کو ہوتی ہے جو فالو کرنا ایس او پیز جو ہوتی ہے کہ ایک پیشنٹ آتا ہے، اگر اس کو کنسلٹیشن چاہیے تو اوکے، جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو گلوز پہنا جاتا ہے، ڈاکٹر کے بھی گلوز ہوتے ہیں، پورا کنسلٹیشن ہوتی ہے، ایس او پیز کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہو تو ہمارے ایک سال میں جو ڈینٹسٹری کا کام ہے یہ سرجری ہے، پورے تیت کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، منہ کے اندر کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کمپلسری ہم لوگ کورونا کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس بی کا ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہیپاٹائٹس بی ہو تو اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کو بھی ہو سکتا ہے، دوسرے پیشنٹ کو بھی ہو سکتا ہے، جہاں اس کا ہاتھ لگتا ہے. نارملی آپ لوگ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کراتے ہیں، اور ابھی بی سی اور کورونا کا ٹیسٹ کمپلسری ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ موت کے اندر پوری سرجری ہے ایک قسم کی، تو اس میں لازمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس بات سے تو مطلب میرے ناظرین تک یہ بات چلی گئی کہ کیا نام ہے، جب بھی آپ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں تو آپ اپنے کسی بھی مستند لیب سے کووڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کروا کے اس کے بعد جائیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ نے ایک سوشل رسپانسبلٹی اپنی پوری کی. وہ سوشل رسپانسبلٹی یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو تو چیک کر کے اپنے آپ کو تو بچایا اس مرض سے، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لیا کہ میں تو اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں، اور ایسا کرنے سے آپ نے اپنی سوشل رسپانسبلٹی بھی پوری کی کہ لوگوں کو بھی اس چیز سے بچایا. اگر ایک کورونا کے پیشنٹس آتا ہے تو اس کی وجہ سے کتنے پیشنٹ بن جاتے ہیں. ایک سینٹر ہوتا ہے، ہر مریض درد کے ساتھ آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا
کہ میرا ہاتھ کہاں لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, اس کو بس اپنا درد ہی دکھ رہا ہوتا ہے. تو ہر پیشنٹ کو, ہر انسان کو انسانیت کے ناطے یہ کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے. اس میں اپنے ساتھ دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے, تو یہ تو ضروری ہے. اگر وہ اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ مطلب نمبر آف پیشنٹس میں ڈکلائن آیا یا نمبر آف پیشنٹ, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میں نے دیکھا ڈفرینٹ کلینیشینس کے پاس جو رش یا ڈفرینٹ بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اندر جو رش ہوتا تھا وہ خاص طور پر عموماً جیسے کہ الیکٹیو سرجریز وغیرہ بند کر دی گئی ہیں, کوئی بھی الیکٹیو سرجریز ابھی نہیں, اگر میں سندھ کی بات کروں تو یہاں پہ نہیں ہو رہی. اور اسی طریقے سے ڈینٹل کے حوالے سے بھی آپ لوگ سرجریز ہی کرتے ہیں اس میں مختلف, تو کیا وہ الیکٹیو سرجریز میں نہیں آتا, تو آپ لوگ کیا اس کو پرفارم کر رہے ہیں ابھی بھی؟ نہیں, فی الحال تو وہ ہم اسٹیٹک کے جتنے بھی کام ہے ہم فی الحال پرفارم نہیں کر رہے, اس کو ڈیلے کر رہے, اس کو اپوائنٹمنٹ دے رہے یا کوئی ایسا ٹائم پیریڈس دے رہے جس میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی کلینک سیٹ اپ کا کوئی مسئلہ نہ ہو, تو اس میں کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے صرف ڈینٹسٹری نہیں آتی, ہمارا پورا آتا ہے میگزیلوفیشل سرجری. ہاں, اگر میگزیلوفیشل سرجری ایکسیڈنٹ کا کیس آتا ہے تو پھر ہم وہ لوگ وہ کریں گے, کیونکہ مجبوری ہوتی ہے, وہ کیس کرنا پڑتا ہے جس میں پیشنٹ درد سے نکل سکے. تو میگزیلوفیشل سرجری میں ہم لوگ سرجری کرتے ہیں, ادروائز جتنے بھی الیکٹیو اپنے کہا کہ الیکٹیو کیسز وہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ جتنے آر سی ٹی ہے, آر سی ٹی اتنی بڑی ٹریٹمنٹ ہے, ایک قسم کی ٹریٹمنٹ ہے. اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم وہ ایس او پیز کو فالو کر کے کورونا ٹیسٹ کر کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ کو درد بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے آر سی ٹی میں کیا کرتے ہیں, آر سی ٹی ہوتی کیا ہے, روٹ کینال ٹریٹمنٹ. ہم روٹ کینال ٹریٹمنٹ اس کو چیمبر اوپن کرتے ہیں, اس کو پین سے نجات دلا دیتے ہیں, تو اسے سکون مل جاتا ہے کم از کم. پھر اس کو میڈیکیشن پہ رکھ دیتے ہیں, میڈیکیشن پہ اسے زیادہ سکون مل جاتا ہے. اس طرح پھر آرام سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو پہلے جو رش ہوتا تھا, آپ مطلب دن میں 5-6 پیشنٹ ہوتے تھے, اب وہ نہیں کرتے, ہم خود چاہ رہے ہوتے کہ دن میں 1 پیشنٹ 2 پیشنٹ, تاکہ پیشنٹ بھی کمفرٹیبل ہو, ہمارے سیٹ اپ میں بھی رش نہ ہو. تو اپوائنٹمنٹ کے تھرو جب چلیں گے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. مطلب آپ لوگوں نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کیا نام ہے, کسی طریقے سے جو ہے نا نمبر آف پیشنٹ زیادہ نہ ہو, رش نہ ہو سیٹ اپ پہ, اور اس طریقے سے آپ اس کو لے کر مینیج کر کے چل رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا, بلکہ میرے ناظرین بھی چاہیں گے کہ یہ چیز ان تک بھی پہنچے. یہ دانت کا درد, میں نے ابھی کہا نا کہ دانت کا درد جو ہے نا بہت کامن ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اکثر جو ہے نا یہ درد محسوس بچوں میں خاص طور پر ہوتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دانت کا درد جو ہے وہ بہت کامن ہے, کن وجوہات کی بنا پر دانت کا درد ہوتا ہے عموماً, ایک لیمن لینگویج میں اگر پبلک کے حوالے سے؟ بالکل صفائی نہ کرنا اس کی وجوہات ہے. ہمیں پراپر ٹیکنیک نہیں, لوگوں کو پراپر ٹیکنیک نہیں آتی صفائی کرنے کی, برشنگ کرنے کی پراپر ٹیکنیک نہیں آتی. سے رات کو سوتے وقت پراپر برش نہیں کرتے, صبح ناشتے کے بعد پراپر نہیں کرتے. ہمیں صبح شام پراپر برش کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, اصل میں درد کیوں آتا ہے؟ درد اس لیے آتا ہے کہ ڈینٹل کیریز ہوتی ہے, دانت کے اندر بیکٹیریا آ جاتا ہے. اب سوال ہے کہ بیکٹیریا کہاں سے آ جاتا ہے؟ دانتوں کے اندر کیویٹیز ہوتی ہیں, بالکل, جو کیویٹیز, ہاں اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جسے ڈینٹل کیریز کہتے ہیں. بیکٹیریا اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں, کوئی چیز وہ رہ جاتی ہے ادھر جا کے, تو اس ہاں بالکل, جب ہم لوگ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں یا کچھ چیز میٹھا کھا لیتے ہیں تو دانتوں کے بیچ میں اسپیس ہوتی ہے, اس میں انٹر ڈینٹل اسپیس جسے کہتے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ خوراک رہ جاتی ہے جو کہ ہم لوگ جتنے پانی کر دیں اسے صاف نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہمیں برش کرنا لازمی ہے. جب وہ رہ جاتی ہے تو ہم پورے رات سو جاتے ہیں, تقریباً 7 سے 8 گھنٹے نیند ہوتی ہے, تو اس میں مختلف بیکٹیریا ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اسے شروع کر دیتے ہیں. ہم دوسرے دن کھانا کھا لیتے ہیں, اس کو اور خوراک مل جاتی ہے. اس طرح ہم خود ہی کرتے ہیں, اس کی بیکٹیریا آٹومیٹکلی گرو کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اصل میں پیراسائمٹک وہ ہے. تو اس میں ہم لوگ پراپر برشنگ نہیں کریں گے تو اس کا پلاک بن جائے گا. پلاک سے کیا ہوگا کہ جنجیوا جو ہوتے ہیں مسوڑے, اس میں اندر پلاک بن جاتے ہیں. تو یہ جو دانت یہ ہلنے شروع ہو جاتے 40 سال کے بعد. مطلب یہ شروع یہ نہیں ہوتا, آج سے شروع نہیں ہوا. آپ کا اگر دانت میں درد ہے تو یہ پیچھے 1 سال 6 مہینے سے یہ ہے. آپ نے 6 مہینے سے اس کا خیال نہیں رکھا, 1 سال سے خیال نہیں رکھا, آج اس میں درد ہے. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم آج برشنگ کریں گے تو اس کا مطلب 6 مہینے کے بعد جو درد ہوگا ہمیں نہیں ہوگا. ہمیں ہر رات سوتے وقت برش کرنا چاہیے, صبح ناشتے کے بعد برش کرنا چاہیے. یہ ہم بچوں پہ بھی لازم, ہم جب خود برش کریں گے بچے دیکھیں گے, بچے ہمیں فالو کریں گے, تو وہ خود بخود گھر میں ایک ماحول بن جائے گا برش کرنے کا, صفائی کرنے کا. ضروری کہ برش ہو, مسواک بھی بندے یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنیک سے. ہمیں یہ
ٹیکنیک سکھانی چاہیے لوگوں کو. تو ڈاکٹر صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ اگر اس چینل پہ آپ بھی موجود ہیں, موقع بھی ہے, تو وہ ٹیکنیک اگر ہمارے ویورز کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے, کیونکہ عموماً لوگ جو ہے نا بس برش پہ پیسٹ ڈالی اور شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ کون سا طریقہ کار ہے, وہ کون سی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے جو ہے نا ہمیں برشنگ کرنی چاہیے تاکہ پراپر طریقے سے کوئی بھی فوڈ پارٹیکل جو ہے وہ ہماری کیویٹیز کے اندر جا کے نہ رکے اور اس کے اوپر جو ہے بیکٹیریا گرو نہ کرے. بالکل یہ اچھی بات کہی. مجھے تو وہ ماڈل لانا چاہیے تھا جو کہ چلے ماڈل نہیں, آج یہ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ ہاتھ ہے, یہ برش ہے, اس کو ہی آپ سمجھ لیں. بالکل. ہمیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو انٹیریئر تیت ہے, جو سامنے والا دانت ہے, آسان الفاظوں میں ہمیں اس کے سیدھے یوں برش کرنا چاہیے, نہ کہ یہ والے نیچے والے جو ہے, بالکل یوں نیچے والے دانتوں پہ یوں برش کرنا چاہیے اوپر کو, ورٹیکل برش کرنا چاہیے, ورٹیکل. اچھا جی, ورٹیکل برش کرنا چاہیے. اور پھر تھوڑا سا نا 45 اینگل مسوڑے کے درمیان, مسوڑے اور دان کے درمیان جو اسپیس ہوتی ہے اسے 45 اینگل برش رکھ کے تھوڑا سا یوں کرنا چاہیے تاکہ مسوڑے کے اندر جتنا پلا کچرا جمع ہو چکا ہے وہ نکل جائے. ٹھیک ہے. پھر پیچھے کے ایریا میں یوں راؤنڈ اباؤٹ یوں گول کرنا چاہیے یوں. پھر مسوڑے کے اوپر 45 اینگل سے برش کرنا چاہیے. دانتوں کے اوپر کی جگہ جو ہے, جو یوں یہ دانت ہے اوپر کی جگہ, اس پہ ہورزینٹل یوں برش کرے. اور آگے کی زیادہ تر لوگ تو برش کر لیتے ہیں یوں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کی جگہ رہ جاتی ہے, دانتوں کی پیچھے کی جگہ. ہمیں اس کی برشنگ کچھ یوں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے پیچھے کچرا ہے, کوئی چیز پسی ہوئی ہے, ہمیں وہ نکالنا ہے, تو ہمیں برش یوں کرنا چاہیے تاکہ وہ نکلے اندر والی سائڈ, اندر والی سائڈ. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ یہ ٹیکنیک ابھی کنٹینیو رہے اور ہمارے ویورز تک, کیونکہ یہ بہت اچھی چیز جو کہ آپ بتا رہے ہیں. بہت سارے لوگ میرے خیال میں بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور برش ڈالا اور بس شروع ہو گیا, برش ہو گیا. بعض تو یہ زحمت کرتے ہی نہیں, کہتے ہیں بس برش ہوا ہی ہے, منہ دھلا ہوا ہے, کلی ماری اور بس شروع ہو گئے. تو میں چاہوں گا کہ اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں. ایک وقفہ ہمارے اس گفتگو کے درمیان حائل ہے, انشاءاللہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے.